السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1017۔ پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ میں نے تکبیر پڑھا دی۔ تکبیر پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا شعار ہے، پڑھ لیجئے گا۔ اور میں ایک نصیحت کرتا ہوں، صحابہ تو بازاروں میں جا کے پڑھتے تھے، زور زور سے بازاروں میں نہ پڑھ سکو تو کم سے کم اپنی دکان پر پڑھ لو، ایک مرتبہ کم چپکے پڑھ لو، لیکن پڑھ لو تاکہ صحابہ کی جو سنت ہے اس پر تو کم سے کم عمل ہو جائے ہمارا۔ اب حدیث سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب تیرا کعبے میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر، یہ کعبے ہی کا ٹکڑا ہے۔ تیری قوم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس حصے کو خرچ کی کمی کی وجہ سے کعبہ سے باہر کر دیا تھا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ خرچ کی کمی کا مطلب یہ کہ اینٹیں لانے کے پیسے نہیں تھے اس وقت میں، اس لیے کعبے سے باہر کر دیا تھا۔ کعبے شریف کے اندر داخل ہونا مستحب ہے اور وہ بھی قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے، جیسا کہ کئی حدیثوں میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ رشوت دے کر کعبے میں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ گناہ کر کے کوئی نیکی کا کام کرنا یہ مناسب نہیں۔ کچھ ڈاکو لوگ مجھے ملے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم جب بھی چوری کرنے جاتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جاتے ہیں۔ بھی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیابی دے، برکت دے تو ہم جو مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، بیواؤں کے گھر چلائیں گے۔ میں بہت ہنسا ان کے سامنے۔ ارے میں نے کہا بھائی ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، یہ تو آپ چوری کر رہے ہو، حرام کا کام کر رہے ہو، اس سے پھر حرام کے مال سے مسجد بناؤ گے تو کیسے چلے گا بھائی؟ اس لیے رشوت دے کر کعبے میں جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہے۔ یہ اشارہ کر دیا۔ آج کل لوگوں کو کعبے میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے، رشوتیں دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، پھر کعبے میں جاویں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پاؤں اس قابل بھی نہیں کہ میرے رب کے گھر کے چاروں طرف پھریں، تو میں ان کو اس قابل کہاں سمجھتا ہوں کہ اس پاک گھر کے اندر ان کو داخل کروں۔ مجھے ان کا حال معلوم ہے کہ یہ کہاں کہاں چلے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں چلے پھرے ہیں اور کس کس برے ارادے سے چلے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی، تو بسجدہ ریائی بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ میرو درچے کر دی، درون خانہ آئی۔ ترجمہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں بزرگ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ تو نے اس ریا کے سجدے سے مجھے کیوں خراب کیا؟ اور جب میں کعبے کو گیا تو مجھے اندر داخل نہ ہونے دیا اور یہ آواز آئی
کہ دروازے سے باہر تو کیا کیا گناہ کر کے آیا ہے جو تیرے اندر آنے کی تیرے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے یاد رکھنا کہ کعبے کے اندر جانے کی تمنا تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، لیکن حتیم میں داخل ہوا وہ بھی کعبے کے اندر کی جگہ ہے. آج ایک دعا سکھاتا ہوں، جب بھی طواف کرو یہ دعا ضرور مانگا کرو. یہ دعا حضرت عمر روتے ہوئے طواف کرتے ہوئے روتے جاتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے میرا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو میرا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر تو نے میرا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو میرا نام ان کی فہرست سے مٹا دیجیو، اور نیک لوگوں کی فہرست میں میرا نام لکھ لیجیو. اس لیے کہ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح قلم بھی تیرے پاس ہیں. حضرت عمر طواف کرتے کرتے یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے. جو حج میں آئے ہیں وہ تو مانگنے کا اہتمام کریں، جو حاجی نہیں ہیں اپنے گھروں پر ہیں وہاں پر بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں سبق جلدی اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم تقریباً مینا کے قریب پہنچ چکے ہیں. ابھی ساتھی ہمیں چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اب یہاں نیٹ ورک کا مسئلہ رہے گا، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے ٹائم بائی ٹائم میں سبق دے رہا ہوں تاکہ یہ سبق آگے پہنچتا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے. جو پیچھے رہ گئے ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ دے، اور جو یہاں آئے ہیں ان کے دعاؤں میں پیچھے رہنے والوں کا اللہ حصہ عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے. اللہ پھر سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.